بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ابراہیم علیہ السلام آیت نمبر 42 سے 46۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں انسانوں کو دی جانے والی نعمتوں اور ان پہ کیے جانے والے احسانات کا تذکرہ فرمایا، اور بطور خاص اہل مکہ پہ کیے جانے والے اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ان احسانات میں ایک احسان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کی دعاؤں کے نتیجے میں ان کو ملنے والے مزید انعامات کا تذکرہ، جیسے مکہ مکرمہ کی رونق اور اس کی آباد کاری، لوگوں کا اس کی طرف کھینچتے چلے آنا، لوگوں کے دلوں کا اس گھر میں بار بار جانے کے لیے بے قرار رہنا، اور پھر وہاں کوئی بھی پھل نہ اگنے کے باوجود وہاں ہر قسم کا لوگوں کو پھل دستیاب اور میسر ہونا، اور امن سکون اور ان کی معیشت کا بہتر ہونا، کئی ایک انعامات کا تذکرہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ لیکن ان کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو
شرک سے، بتوں کی پوجا پاٹ سے بچا لینا۔ لیکن وہ رب بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اگر دعا قبول نہ کرنا چاہے تو وہ کسی پیغمبر کی دعا کو بھی قبول نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اکثر دعاؤں کو قبول فرما لیا، لیکن اس نے بتانا تو تھا نا کہ میں اس کائنات کا خالق و مالک بادشاہ ہوں، رب پروردگار ہوں۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو اور اس دعا کو کہ یا اللہ میری اولاد میں بت پرستی، شرک نہ ہو، اس دعا کو ابراہیم علیہ السلام کی خواہش کے عین مطابق قبول نہیں فرمایا۔ دعا قبول تو ہر حالت میں ہوتی ہے اور ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، لیکن جس طرح دعا کرنے والے کی خواہش ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ دعا ویسے ہی قبول ہو۔ دعا کی قبولیت کی اور بھی کئی صورتیں ہیں، جیسے اللہ پاک اس دعا کی وجہ سے کسی اور پریشانی سے، مصیبت سے، آزمائش سے بچا لیتا ہے، یا اللہ پاک جس طرح مانگنے والا مانگتا ہے ویسے نہیں عطا کرتا، کسی اور طریقے سے عطا کر دیتا ہے، یا پھر اور کوئی صورت بھی نہ ہو تو اللہ پاک اس دعا کو انسان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا لیتا ہے۔ دعا کسی صورت میں بھی رائے گاں اور ضائع نہیں جاتی، لیکن بعض اوقات دعا مانگنے والے کی خواہش کے عین مطابق دعا قبول نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی اللہ پاک نے اس طرح قبول نہیں فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اللہ پاک دعا قبول فرما لیتے تو پھر تو مکہ میں سب آپ کی آل اولاد میں سے، اسحاق علیہ السلام میں سے، یعقوب علیہ السلام میں سے، ساری اولاد میں سے، اسماعیل علیہ السلام میں سے سب لوگ توحید والے ہوتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسی مکہ میں اور مسجد حرام میں 360 بت ان ظالموں نے رکھ دی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دعا اللہ پاک نے ان کی پوری، ان کی خواہش کے عین مطابق قبول نہیں فرمائی۔ تو بہرحال اللہ پاک نے اپنی نعمتیں، احسانات ان کو یاد دلائے اور پھر سمجھایا کہ انسان بن جاؤ، اللہ کی نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جس رب نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تمہیں چاہیے کہ پھر تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ گمراہ کے گمراہ ہی رہے، نافرمان کے نافرمان اور مشرک کے مشرک ہی رہے، ناشکرے کے ناشکرے ہی رہے۔ تو اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں ان کا تذکرہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا کھا کر پھر بھی اس کا نہیں گاتے، کسی اور کا گاتے ہیں، پھر بھی اللہ کے در پہ حاضری نہیں دیتے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، یہ کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں، یہ اپنی نظر و نیاز کسی اور کے نام کی دیتے ہیں، بلکہ صرف یہیں تک نہیں، یہ الٹا انبیاء کرام کی تعلیمات کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو چکے ہیں، دن رات نبیوں کے خلاف سازشیں، منصوبہ بندیاں، پلانگیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ اتنی نعمتوں کے باوجود بھی، اتنے احسانات کے باوجود بھی انسان بننے کے لیے تیار نہیں،
فرما بردار بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، شکر گزار، مواحد، فرما بردار، اطاعت گزار بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے داعیان کرام، اے توحید والو، اے انبیاء کرام کے وارثوں، علماء کرام، داعیان کرام، آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم زدہ نہ ہوں۔ یہ مت سمجھے کہ شاید ان کی اتنی بڑی بڑی نافرمانیوں سے اور ان کے اتنے بڑے بڑے جرائم سے اور ان کی اتنی بڑی بڑی پیغمبروں کے فرما برداروں کے خلاف کی جانے والی سازشوں سے اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، یہ خیال دل میں نہ لانا۔ نیور تھنک اباؤٹ دس، ولا تحسبن اللہ غافلا، تم یہ کبھی سوچ بھی دل میں نہ لانا کہ اللہ پاک ان کی کرتوتوں سے بے خبر ہے۔ اللہ پوری طرح باخبر ہے، اسے ان کی ایک ایک حرکت کا علم ہے۔ ہاں، پھر تمہارے ذہن میں اگلا سوال یہ آئے گا کہ پھر اللہ پاک نے ان کی گرفت کیوں نہیں فرمائی؟ پھر اللہ پاک ان پہ اپنے عذاب کا کوڑا فوری طور پہ کیوں نہیں برسا رہا؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی ایک حکمت اور اس کی ایک مصلحت ہے کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے باغی اور نافرمان کو بھی مہلت دیتا ہے، مہلت۔ شاید کہ یہ اس مہلت کے زمانے میں، شاید کہ یہ اس مہلت کے دور میں سدھر جائے، پلٹ آئے، سیکھ جائے۔ اللہ اکبر، یہ بھی اس کی رحمت ہی کا ایک مظہر ہے، یہ اس کی رحمت و رحمانیت اور رحیمیت کا ایک تقاضا ہے، ورنہ وہ فوری طور پہ انسان گناہ کرے اور فوری طور پہ اس کی گرفت فرما دے، فوراً عذاب، فوراً سزا۔ لیکن اس کا فوراً سزا نہ دینا یہ یقیناً اس کی اپنے بندوں پہ بہت بڑی مہربانی ہے، اور واقعی اس مہلت کے زمانے میں بہت سے لوگ سدھر بھی گئے۔ تو یہ مہلت اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے خود انہیں دے رکھی ہے ایک وقت مقرر تک، اور وہ وقت مقرر کون سا ہوتا ہے؟ وہ ان کی موت کا وقت ہوتا ہے، یا پھر جو بھی اللہ پاک نے ان پہ عذاب بھیجنا ہے اس عذاب کے آنے سے پہلے پہلے تک کا وقت۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک لوگوں کے گناہوں کو جاننے کے باوجود ان پر فوری گرفت کیوں نہیں فرماتے، اور پھر جب اللہ پاک کی گرفت آتی ہے، عذاب آتا ہے یا موت آتی ہے، تو پھر اس وقت ان کافروں، ان باغیوں، ان سرکشوں، نافرمانوں کی کیا حسرتیں اور کیا خواہشیں ہوتی ہیں؟ اس وقت تو خواہش یہی ہوتی ہے کہ کاش ہمیں اور ٹائم مل جائے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، ولا، اور نہ، تحسبنا، تو گمان کر، ولا تحسبنا، اور تو ہرگز گمان نہ کر۔ تحسبنا کے آخر میں جو نون ہے، نون ثقیلہ، شد والا نون، یہ زور پیدا کرنے کے لیے، یقین پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تحسبنا ہوتا تو اس کا معنی ہوتا کہ تو ضرور خیال کر، لیکن لا لگ گیا تو اب یہ سارے کا سارا زور اور تاکید منتقل ہو گئی نفی میں، لا میں۔ لا تحسبنا، ہرگز گمان نہ کر، اللہ، اللہ کو، غافلاً، غافل، ان اویئر، نہ جاننے والا، ولا تحسبن اللہ غافلاً، اور تو اللہ کو ہرگز غافل گمان نہ کر، عما، عن پلس ما، یہ دو الگ الگ حروف کا مجموعہ ہے۔ عن سے، کس چیز سے غافل، کس چیز سے بے خبر خیال نہ کر؟ عن سے، ما، جو
یعملو عمل کر رہے ہیں، الظالمون ظالم لوگ، یا ترجمہ کر سکتے ہیں یہ ظالم جن سے آپ کو واسطہ پڑ رہا ہے، یہ جو آپ کے مد مقابل ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور تو اللہ کو ہرگز اس سے غافل گمان نہ کر جو ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ اگرچہ الظالمون سے مراد ہر اللہ کا باغی اور نافرمان شخص، لیکن کیونکہ ہر گناہ ظلم ہے، لیکن بطور خاص الظالمون سے مراد کافر و مشرک لوگ۔ انما صرف یؤخر وہ مؤخر کرتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے، ہم انہیں تاخیر کرنا، ڈیلے کرنا۔ انما یؤخر وہ تو صرف مہلت دے رہا ہے، ہم انہیں، لی کے لیے، کس کے لیے؟ یومن اس دن، تشخصو کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، تشخصو کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ حیرت سے، خوف سے، ڈر سے انسان ٹکٹکی باندھنے لگ جائے اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، آنکھ جھپکنے کا بھی اس کو موقع نہ ملے، حیرت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ تشخصو کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، فیہ جس میں، الابصار آنکھیں، وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، اور اس سے مراد موت کا وقت بھی ہے، اور اس سے مراد قیامت کا دن بھی ہے، قیامت کے دن کی ہولناکی بھی ایسے ہی ہوگی۔ اور اگلے الفاظ اس بات کی تائید بھی کر رہے ہیں کہ یہ قیامت کا دن ہے۔ مہطعین، اس حال میں کہ وہ تیز دوڑنے والے ہوں گے۔ مہطعین یہ حالت نصب میں ہے، اس لیے یہ حالت بیان کر رہا ہے، ورنہ یہ ہونا تھا مہطعون، تو مہطعون کی بجائے یہ مہطعین ہے، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس حال میں کہ مہطعین وہ تیز دوڑنے والے ہوں گے، ریسنگ اہیڈ، میم پیش منہ جو ہے شروع میں، اس کی وجہ سے اسم الفاعل کا معنی والے، جیسے مسلمین فرما برداری کرنے والے، تو مہطعین مہطعین تیز دوڑنے والے، بلکہ مہطعون تیز دوڑنے والے، اور مہطعین اس حال میں کہ وہ تیز دوڑنے والے ہوں۔ مقنعی تیز دوڑنے والے کیوں ہوں گے؟ تیز کیوں دوڑ رہے ہوں گے؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ایسا کوئی میگنٹ لگایا ہوگا میدان محشر میں، ہر شخص جو قبر سے اٹھے گا وہ میدان محشر کی طرف ہی بھاگ رہا ہوگا۔ مہطعین اس حال میں کہ تیز دوڑنے والے ہوں گے۔ مقنعی رؤوسہم، مقنعین تھا، آخر سے نون گر گیا ہے، مقنعین، جس طرح مہطعین ہے نا، ایسے ہی مقنعین، لیکن یہ آگے مضاف بن رہا ہے رؤوس کی طرف، اس لیے نون گر گیا۔ بہرحال یہ گرامر کی بات ہے۔ مقنعی سروں کو اٹھانے والے، مقنعی اٹھانے والے، رؤوسہم اپنے سروں کو، رأسن کی جمع رؤوس، مقنعی رؤوسہم اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، یعنی حیرت کے ساتھ، تعجب کے ساتھ، پریشانی کے عالم، جیسے ہر وقت آدمی اگلے لمحے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگلے لمحے کیا بننے والا۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ اس کے بالکل الٹ بھی کیا، اور عربی زبان میں ایسے کئی الفاظ ہیں کہ جن میں ایک ہی لفظ کے دو الٹ ترجمے ہوتے ہیں۔
تو بعض اہل علم نے اس کا ترجمہ سروں کو اٹھانے والے کی بجائے سروں کو جھکانے والے بھی کیا کہ وہ ندامت و شرمندگی کی وجہ سے اپنے سر اٹھا نہیں پائیں گے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر اٹھانے والے ہوں گے تو یہ حیرت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے۔ لا یرتدو، لا یرتدو نہیں لوٹے گی، الیہم ان کی طرف، طرفہم ان کی نگاہ، ان کی نگاہ ان کی طرف نہیں لوٹے گی۔ کیا مطلب؟ ٹکٹ کی باندھ کے دیکھ رہے ہوں گے، اور آنکھ کو جھپکنے کی بھی انہیں فرصت نہیں ہوگی۔ آنکھ جھپکنے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ حالات سے تھوڑی دیر کے لیے آدمی غافل ہو جائے، نہیں، اتنا خوف ہوگا کہ آنکھ جھپکیں گے بھی نہیں، تاکہ ہر لمحے حالات پہ نظر رکھ سکے کہ ابھی کیا ہونے والا۔ لا یرتد الیہم، نہیں لوٹے گی ان کی طرف، طرفہم ان کی نگاہ، وافئدتہم اور ان کے دل۔ افئدہ، افئدتن اس کا واحد ہے فؤاد، دل۔ وافئدتہم اور ان کے دل، ہواء خالی ہوں گے، اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہ دل میں تو ہوتی ہے سوچ، فکر، غور، لیکن اب یہ غور و فکر سے، خواہشات سے، جذبات سے، احساسات سے، ہر چیز سے خالی ہوں، کیونکہ ان میں صرف ایک ہی چیز بھری ہوگی، اور وہ ہوگا خوف۔ اگلے ہی لمحے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کا خوف۔ اس لیے عام حالات میں جو دل میں چیزیں ہوتی ہیں نا، جذبات و احساسات وغیرہ، خیالات، سوچیں، وہ سب ان کے دلوں سے نکل چکی ہوں گی، دل خالی ہوں گے۔ وَأَنذِرْ اور ڈرا، النَّاسَ لوگوں کو، انذر واحد ہے، واحد، ڈرا، انذروا اس کی جمع ہے، وَأَنذِرْ اور ڈرا۔ اور چونکہ سب سے پہلے یہ خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اس کے بعد پھر قیامت تک آنے والے علماء، داعیان کرام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو ہم ادب و احترام کا تقاضا پورا کرتے ہوئے وَأَنذِرْ اور ڈرا کی بجائے، اور ڈرائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الناس لوگوں کو، یوما اس دن سے، یاتی آئے گا، ہم ان کے پاس، یہ اصل میں ہم تھا، تو یہ یہاں ہم بن گیا، کہ ہم کو کبھی ہم بھی پڑھ لیتے، یاتیہم کہ وہ آئے گا ان کے پاس، کیا؟ العذاب، عذاب، وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ اور لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب ان پر عذاب آئے گا۔ تو یقولو کہیں گے، الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ یہ ڈرانے کی ضرورت تو ہر شخص کو ہی ہے، چاہے کوئی کافر ہے، چاہے وہ مومن ہے، لیکن بطور خاص کافروں کو ڈرانے کی بات ہے، لیکن یہاں اللہ پاک نے الناس کا لفظ بولا ہے، سب کو ڈرانا ہے، بطور خاص کافروں کو۔ الذین ظلموا، فیقول الذین ظلموا تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اور ربنا اے ہمارے رب، اخرنا ہمیں مہلت دے دے، الا تک اجل وقت قریب کے، ہمیں قریب وقت تک مہلت دے دے۔ کیا مطلب؟ یعنی تھوڑی سی اور مہلت دے دے۔ ہم نہیں کہتے کہ دور وقت تک کی لمبی مہلت دے، بالکل تھوڑے وقت تک کے لیے ہمیں مہلت دے دے۔ پھر دیکھ ہم کرتے کیا، پھر کیا ہوگا؟ نجب ہم قبول کریں گے۔ پہلی دفعہ تو ہم نے قبول نہیں کی نا،
نجب ہم قبول کریں گے، دعوتک کا تیری دعوت، جو دعوت تو نے قرآن کی شکل میں، آسمانی کتابوں کی شکل میں اور انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچائی تھی نا، وہ توحید کی دعوت، وہ نماز کی دعوت، وہ قرآن کی دعوت، وہ پورے دین پہ چلنے کی دعوت، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ اور دیکھیے دعوت کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، لیکن ایک چیز کا بطور خاص الگ سے تذکرہ، اور یہ خاص بطور خاص الگ سے ہوگی، اور وہ خاص کیا ہے؟ وَنَتَّبِعْ، اور ہم پیروی کریں گے، فالو کریں گے، الرُّسُلَ، رسولوں کو، اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے۔ رسولوں کی پیروی کتنی اہم چیز ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ کی طرف سے عذاب کے سائے منڈلا رہے ہوں گے، اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ رسولوں کی پیروی کرنی، ان کے نقش قدم پہ چلنا کتنا ضروری تھا۔ اللہ اکبر! نبیوں جیسا کردار، نبیوں جیسا لباس، نبیوں جیسی وضاحت، نبیوں جیسی غمی خوشی، نبیوں جیسے معاملات، نبیوں جیسے اخلاقیات، اور یہاں سے منکرین حدیث کے باطل عقیدے کی بھی تردید ہوتی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ بس نبی تو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے چلے جاتے ہیں، ان کا اس سے زیادہ کوئی کردار نہیں۔ انبیاء کرام کی زندگیاں ان کے امتیوں کے لیے نمونہ ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ ہوتے ہیں انبیاء کرام، تاکہ ان کی امتیں ان کو کاپی کریں، ان کی سیرت کو۔ اللہ اکبر! اب تو کپڑا، تہمت، شلوار، پینٹ 1-2 انچ ٹخنے سے اوپر رکھنے کو تیار نہیں ہوتے لوگ، سال ہر سال سمجھاتے رہیں، حدیثیں سناتے رہیں، 2 انچ کپڑا اللہ کے نبی کی اطاعت میں اوپر رکھنا ہمارے لیے اتنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ، داڑھی رکھنے کی بات کریں تو ویسے ہی اپنے برا مان جاتے ہیں، اور اس وقت اس خواہش کا اظہار وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم تیرے رسولوں کی پوری کاپی کریں گے، پوری پیروی کریں گے۔ اولم، کیا واو اور لم نہ، تکونو تھے تم، اقسمتم قسمیں کھاتے، اور کیا تم نے قسمیں نہیں کھائی تھی من قبل، اس سے پہلے، یعنی دنیا کی زندگی میں کس چیز کی قسمیں؟ ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من زوال، کوئی بھی زوال۔ تم تو وہی لوگ ہو نا جو آج تھوڑا سا ٹائم مانگ رہے ہو رسولوں کی اتباع پیروی کے لیے، وہی ہو نا جو دنیا کے اندر بڑی قسمیں کھاتے تھے، بڑے متکبر بنے ہوئے تھے، قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ نہیں، یہ دنیا کی چودراہٹیں، یہ دنیا کے مال و دولت کی ریل پیل، یہ ہمیشہ ہمارے پاس ایسے رہے گی، اور یہ سارا کچھ ہم سے چھننے والا نہیں ہے کبھی بھی۔ تم کہتے تھے ہمیں کوئی زوال نہیں ہے، لیکن تمہیں زوال آیا کہ نہیں آیا؟ اور ایک اس زوال کا معنی یہ بھی ہے، ایک حالت سے بدل کر دوسری حالت میں چلے جانا، تبدیلی، ہٹ جانا۔ تو اس کا اگر یہ ترجمہ ہو تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم تو یہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ تم ایک زندگی کے بعد دوسری زندگی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، وہی لوگ ہو نا قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ اللہ کی قسم مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اور آج تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور تمہارے دنیاوی سٹیٹس، مال و دولت کو زوال بھی ہے۔ وَسَكَنْتُمْ، اور تم رہائش پذیر رہے، اور تم آباد رہے، فی مساکنی، ان جگہوں میں، فی مساکنی جگہوں میں،
رہائشوں میں الذین ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیے، اور تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں آباد رہے جنہوں نے ظلم کیا، الذین ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ قوم عاد، قوم ثمود جیسے بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے کافر مشرک، تم ان کے علاقوں میں زندگی گزارتے رہے تھے، عرب میں، حجاز میں، شام میں، عراق میں، فلسطین میں، یمن میں، ان علاقوں میں تم رہائش پذیر رہے، ان کے قرب و جوار میں۔ وَتَبَيَّنَ، یعنی وہ سارا کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی رہے، اس کے باوجود اکڑے رہے اور کہتے رہے ہمیں کوئی زوال نہیں، اللہ کی قسم۔ تم نے اپنی آنکھوں سے ان کا انجام بھی دیکھا، ان کا زوال بھی دیکھا۔ وَتَبَيَّنَ، اور خوب واضح ہو گیا۔ تبین میں یہ شروع میں تا ایک زائد حرف ہے جس کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، اور خوب واضح ہو گیا، لکم تمہارے لیے، کیفا کیسے، کس طرح، فعلنا ہم نے کیا، بہم ان کے ساتھ، اور تم پر خوب واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، کس طرح کیا۔ وَضَرَبْنَا، اور ہم نے بیان کی، لَكُمْ تمہارے لیے، الامثال کئی مثالیں۔ تم نے اپنی آنکھوں سے ان تباہ شدہ کھنڈرات اور بستیوں کو بھی دیکھا، اور پھر ہم نے انبیاء کرام کے ذریعے بھی تم تک ان لوگوں کی مثالیں، قصے، واقعات بھی پہنچائے۔ مثالیں سے مراد وہ تباہ شدہ بستیوں کی ایگزامپلز، یہ بھی مراد ہے، اور امثال سے مراد تمہیں سمجھانے کے لیے وہ تباہ شدہ بستیاں بھی کافی تھیں اور وہ مثالیں بھی کافی تھیں، توحید سکھانے کے لیے، آخرت سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، جو ہم نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی تھی۔ مکھی کی مثال، مچھر کی مثال، مکڑی کی مثال، گدھے کی مثال، کئی چیزوں کی مثالیں بھی ہم نے دی تھی، لیکن اس کے باوجود تم نہیں سدھرے، اور اب کہتے ہو کہ کاش کہ ہمیں کچھ وقت کے لیے مہلت دی جائے، ہم بڑے نیک ہو جائیں گے۔ وَقَدْ مَكَرُوا، اور بے شک انہوں نے تدبیر کی، مکر تدبیر، خفیہ تدبیر، وَقَدْ مَكَرُوا، اور بے شک انہوں نے تدبیر کی، مَكْرَهُمْ، اپنی تدبیر، جو بھی ان کی اپنی پلانگیں تھیں، ذہنی اختراعات تھیں، اللہ کے دین کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے، انبیاء کی مخالفت کے لیے انہوں نے بڑی تدبیریں کی، بڑی چالیں چلی۔ وَعِندَ اللَّهِ، اور اللہ ہی کے پاس ہے، مَكْرُهُمْ، ان کی تدبیر، مطلب کہ ان کی ساری تدبیروں کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اور اللہ کی تدبیر ان کی تدبیروں پر غالب آنی تھی۔ وَإِن كَانَ، وَإِن، ان کا عام طور پہ معنی ہوتا ہے اگر، لیکن کبھی یہ نہیں کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ وَإِن، اور نہیں، کانا تھی، مکرہم، ان کی تدبیر، ان کی چال، لی کے تزولا، ٹل جائیں، اپنی جگہ سے ہٹ جانا، سورج زوال کے بعد ڈھل جاتا ہے نا، لی تزولا، کہ ٹل جائیں، ہٹ جائیں، منہو، اس سے، اس تدبیر سے، الجبال، پہاڑ، ان کی تدبیریں، بڑی تدبیریں انہوں نے کی ہوں گی اللہ کے دین کے خلاف، نبیوں کے خلاف، لیکن پھر بھی ان کی تدبیریں اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ ان کی تدبیریں ایسی نہیں تھی کہ ان سے کوئی پہاڑ ہل جاتے اپنی جگہ سے، ان کی تدبیریں اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ پہاڑ ہلنے تو دور کی بات ہے، ان کی تدبیر سے تو ایک تنکا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اور ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ پہاڑ سے مراد یہاں دین اسلام ہے، دین اسلام کے توحید کے مضبوط دلائل، ان کی ان چھوٹی چھوٹی سازشوں سے اور چھوٹی چھوٹی منصوبہ بندیوں اور تدبیروں سے کیا
پہاڑ کی طرح مضبوط دین اسلام، دین توحید، یہ کمزور پڑ جاتا، یہ مغلوب ہو جاتا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی خام خیالی تھی۔ اللہ کا دین تو بہرحال غالب ہو کر رہا، اور ایک دفعہ قیامت سے پہلے پھر غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ ہم سب کو مہلت کے زمانے میں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مہلت ہی کے زمانے میں، صحت کے زمانے میں، جوانی کے زمانے میں، اور اس دنیا کی زندگی کی مہلت میں اللہ ہمیں قرآن مجید کی، انبیاء کرام کی دعوت اور ان کی سیرت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم کل قیامت کے دن کی حسرتوں اور افسوس سے بچ سکیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔